لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں عزیزان محترم، بزرگان دین و ملت، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آج 2 محرم ہے اور شب جمعہ بھی ہے، لہٰذا کچھ باتیں شب جمعہ کے حوالے سے اور کچھ باتیں جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس آیت پر باقاعدہ طور پر انشاءاللہ آپ 10 دنوں تک سنیں گے۔ وہ آیت بڑی مشہور و معروف ہے، تمام خطبہ سے، تمام ذاکروں سے، تمام علماء سے آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ یہ اے رسول، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت اختیار کرو۔ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز کہ وہ اہل بیت کہ جن کی محبت اور جن کی مودت کا پروردگار عالم تذکرہ کر رہا ہے، بلکہ صرف تذکرہ نہیں کر رہا ہے، وہ باقاعدہ پروردگار عالم، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، بار دیگر نعرہ صلوات، بلکہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ تم محبت اہل بیت کو اپنے کلیجے میں بساؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چاہتے ہو اجر رسالت ادا کرنا تو ظاہر ہے اجر رسالت کون ادا نہیں کرنا چاہے گا؟ پروردگار عالم جس کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کا ظاہر ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا حکم بجا لائے۔ لہٰذا اسی اہل بیت کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی محبت اللہ نے طلب کی ہے، اللہ نے مانگی ہے، اس اہل بیت کی محبت، اس رسول کے قرابت داروں کی محبت اللہ نے مانگی ہے۔ وہ کون ہے اہل بیت؟ میں پہلے اس رسول کا تذکرہ کر دوں کہ جس رسول کو
ذریعہ بنایا ہے اللہ نے۔ ظاہر ہے ہم اور آپ سے ڈائریکٹ تو کہا نہیں کہ تم محبت اہل بیت انجام دو، نہیں، اپنے حبیب کو آواز دے رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول کہہ دو کہ اجر رسالت میں محبت اہل بیت چاہیے۔ اب اس رسول کا ذرا تذکرہ سن لیں، اس کے بعد پھر میں اس محبت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ اس رسول کے حوالے سے حدیث قدسی میں اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ دیکھیں محبت کا تذکرہ اللہ نے اہل بیت کا کیا ہے، لیکن ذریعہ رسول کو بنایا ہے۔ اب جب ذریعہ محکم ہوگا، ذریعہ مضبوط ہوگا، تبھی اس کا نتیجہ مکمل ہوگا۔ لہذا جس ذریعے سے پیغام آیا ہے وہ ذریعہ سن لیں۔ کیا کہا رسول کے بارے میں؟ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے رسول اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پروردگار عالم نے کائنات میں کیا کچھ نہیں خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اگر آسمان کا شامیانہ بنایا، پروردگار عالم نے اگر زمین کا فرش بچھایا، پروردگار عالم نے اگر کائنات میں چرند اور پرند کو بھیجا، اگر کائنات میں دریا و پہاڑ کو بنایا، اگر کائنات میں جن و انسان کو خلق کیا، سب کے سب محمد کے صدقے میں، سب کے سب محمد کے صدقے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کے صدقے میں پیدا ہوا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کے صدقے میں پیدا ہوا۔ ہر مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ رہے۔ محمد کون؟ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ آج اسی کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان خود کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اسی محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے کو بڑے فخر سے مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت کے حوالے کر رہا ہوں کہ تمام امت مسلمہ جس کا کلمہ پڑھتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور اسی محمد کا وصی علی وہ ہے کہ جس کی اتباع کرنے کے بعد، جس کی پیروی کرنے کے بعد انسان بوزر و سلمان بنتا ہے۔ محمد کا وصی اور ولی وہ ہے کہ جس کی اتباع کرنے کے بعد، جس کی پیروی کرنے کے بعد انسان بوزر و سلمان کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اور یہی وہ افراد ہیں کہ جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت قربہ میں سرشار ہیں، جو واقعاً حق ادا کرتے ہیں۔ وہ یہی فہرست ہے۔ جناب سلمان، جناب عمار، جناب مختار، جناب حبیب، یہ تمام کے تمام علی کے چاہنے والے جو واقعاً
جو محبت اور مودت کا دھرم رکھتا ہے یہی وہ چاہنے والے ہیں۔ لہذا یہ محبت بڑی عظیم شے ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت اختیار کرو۔ بڑی عظیم شے ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بھوکا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں ناچار ہوں، میں نادان ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ امام سجاد نے ایک جملہ کہا میں تمہیں دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں ساری نعمتیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ دیکھیے جملہ اس لیے آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، رفعت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اسے سمجھیں۔ کیا ہے مرتبہ محبت اہل بیت کا؟ ہم جو ہر وقت دم بھرتے پھرتے ہیں کہ ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں، یہ صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے دل میں واقعاً علی کی محبت رسوخ کر جائے تو وہ دنیا میں تو کیا آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چومتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ لہذا امام سجاد نے اس سے ایک جملہ کہا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا تمہیں دولت چاہیے، تمہیں نعمت چاہیے، تمہیں تخت و تاج چاہیے، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے میں سب دوں گا، ایک شرط ہے ہماری محبت لوٹا دو، ہماری محبت لوٹا دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام کہہ رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، ہماری محبت لوٹا دو۔ اب جیسے ہی اس نے امام کا جملہ سنا، کہا مولا آپ کی ولایت، آپ کی محبت ہمارے کلیجے میں ہے، ہم اسے واپس نہیں کر سکتے۔ مولا نے کہا کیوں؟ تمہیں تو دولت چاہیے نا؟ کہا ہاں دولت تو چاہیے لیکن محبت کے عوض نہیں، محبت کے عوض میں نہیں چاہیے۔ اب وہ شخص کہتا ہے مولا ہم غریب رہ لیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، لیکن آپ کی محبت کو واپس نہیں کریں گے، آپ کی محبت کو اپنے کلیجے سے نکال نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جملے پہ توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اس بلندی کا نام ہے کہ جس بلندی پہ کائنات کی حکومتیں بھی نہیں آ سکتی، جس محبت کے سامنے کائنات کی تمام طاقتیں ہیچ ہیں، کائنات کی تمام طاقتیں مجبور ہیں، وہ محبت اہل بیت ہے۔ لہٰذا ایک جملہ، ایک پیغام کہ جب بھی کبھی ایسا دور آئے، ایسا وقت آئے کہ ہم کہیں پر ذرا سا مجبور نظر آئیں تو وہاں پر بپھرنا نہیں ہے، وہاں پر اپنے جذبات کو کھونا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور تمام کے تمام اعمال خیر کرتے ہیں، اللہ نے محبت سے سرشار کیا ہے، اس کے باوجود علی کی محبت دل میں ہے، لیکن ہم ہی غریب ہیں، ہمارے ہی پاس کچھ نہیں ہے۔ اما جس کے پاس اہل بیت جیسی محبت کی نعمت ہو اسے یہ دنیاوی نعمت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اللہ عطا بھی کر دے تو پھر اس کا بھرم رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ دولت آنے کے بعد غرور آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دولت آنے کے بعد اکڑ جاؤ۔ یہ امتحان ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کسی سے پیسے دولت لے کر آزما رہا ہے تو کسی کو دولت دے کر آزما رہا ہے۔ لہذا ہر شخص اہل بیت کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، کوئی بھی ہو، بغیر کسی مستثنی کے ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ لہذا ہمیں بپھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے، آپ کو سنا دوں، بڑی پیاری روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ بڑی جلدی کہنے لگتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ہمارے پاس ہے، عبادت کرتے ہیں، محبت ہے، اپنے اہل و عیال کا بڑا خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ میرا امام فرماتا ہے کہ دیکھو 3 طریقے کی دعائیں ہوتی ہیں جب تمہاری زبان سے، اور ایک اور جملہ سن لیجئے کہ دعاؤں کی گفتگو چل رہی ہے اور کس کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا چاہنے والا کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے 3 جملے امام کے آپ کی خدمت میں۔ پہلی دعا، جب انسان کرتا ہے اور قبول نہیں ہوتی تو وہ برجستہ کہتا ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری تمام دعائیں قبول کریں گے اگر اہل بیت کے ساتھ ہوں۔ لیکن دیکھو اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ تمہاری پہلی دعا جو تم کرتے ہو تو وہ یا تو کبھی کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ہم دل سے گڑ گڑا کر اور ہاتھ کو بلند کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور پروردگار عالم، اس میں کوئی اولیاء اوصیاء کی شرط نہیں ہے، گڑ گڑا کر عام آدمی بھی آنکھوں کو اشکبار کر کے جو اس کی حاجتوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، اذان کے وقت، بارش کے وقت، مصائب کے وقت، یہ تمام کے تمام اوقات میں جب دعائیں کی جائیں اور وہ بھی اشکبار ہو کے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ وقت پر قبول نہ ہو تو کبھی یہ نہ کہنا کہ ہماری دعا رد ہو گئی۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی غیر مستجاب نہیں ہوتی، ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ لہذا امام نے کہا کہ وہ جو فوراً تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ بھائی نے کہا کہ ہم نے ابھی نماز میں دعا کی کہ پریشانی بہت ہے، چند روپے آ جائیں، لیکن پریشانی دور نہ ہو سکی، تو امام کا جملہ سنیں کہ امام نے کہا کہ اگر تمہاری دعا بر وقت پوری نہیں ہوئی تو تم یقین کرو کہ اس دعا تمہیں اجر قیامت میں عطا ہوگی۔ اس کا اجر تمہیں ابھی نہیں ملا تو تمہیں روز محشر اس کا اجر دیا جائے گا۔ پھر دوسری جو بات کہی امام نے، کیا خوب کہی، کہا اگر ہماری محبت کو دل میں رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہو تو تم یہ سمجھو کہ ہم نے دعا کی کہ ہمارا اتنے کا فائدہ ہو جائے،
لیکن اس جملے پر توجہ رہے، ہمارا اس چیز کا فائدہ ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ جاب لگ جائے، لیکن وہ فوراً نہیں ہو سکا، فوراً نہیں ہو سکا۔ تو امام کا جملہ ہے، امام نے کہا کہ مثلاً تم چاہتے ہو کہ یہ کام ابھی ہو جائے لیکن ہوا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے تھے کہ یہ کام ہو جائے، ہوا نہیں، لیکن اللہ نے اس کام کو روک کر تمہارا دوسرا کام کیا ہے۔ اب یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی، کون سا دوسرا کام کیا ہے؟ بات مکمل کر دوں، امام نے کہا دوسرا کام کیا ہے اس چیز کو روک کر، تو جب اس چیز کو روکا ہے تو دوسرا کام کیا کیا ہے؟ امام نے کہا تم سفر پہ جا رہے ہو، ایسا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے جس سے تمہیں پیسہ خرچ ہونے والا ہے، اللہ نے اس سے روک لیا ہے، اللہ نے اس چیز سے روک لیا ہے کہ جو تم پر اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی ہماری زبان سے یہ ادا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیشہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فوراً نہ قبول ہوں، لہٰذا آج شب جمعہ ہے، آج شب دعا ہے، آج شب مغفرت ہے، آج شب جمعہ کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر آج دعائیں مانگیں تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ اب آپ والدہ سے کہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، آپ اگر والدہ نہیں ہیں تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کے کہیں کہ ہمارے لیے سفارش کریں، وہ دعائیں کریں گی۔ روایت کے جملے بیان کر رہا ہوں، یہ سب وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر دعائیں جلد مستجاب ہوتی ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہہ دوں اس کے بعد اپنی بات پر آؤں کہ کبھی بھی اگر ایسا لگے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اہل بیت کا واسطہ دے، جناب ام البنین کا واسطہ دے، جناب ابو الفضل عباس کا واسطہ دے، اور اپنے مرحومین کا واسطہ دے۔ مرحومین کوئی عام نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے اور آپ کے گھر کے کوئی بھی ہوں، ماں باپ ہوں، لہٰذا بڑی فضیلت ہے اور بڑی تاکید کی گئی ہے کہ شب جمعہ آپ اپنے مرحومین کی قبر پہ جایا کریں، اس لیے کہ جب مرحومین کی قبر پر جائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی عام آدمی جب کوئی کسی بچے کو کسی بزرگ ایک گفٹ کرتا ہے، ایک سوغات دیتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے تو بچہ کتنا مسرور ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اپنے مرحومین کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے تو پھر وہ قبول ہونا حتمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحوم ہے جس پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت اس قدر اعلیٰ بلند مقام رکھتی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت میں صرف اور صرف اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں، اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر واقعاً سننے کے لیے آمادہ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے اعضاء و جوارح کو صحیح اور سلامت پاؤ تو اپنے باپ کے حق میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح سلامت ہیں۔ اب دوسرا جملہ سن لیجئے، پھر امام نے کہا اس کے بعد
اپنے کلیجے میں، اپنے دل میں محبت اہل بیت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو اپنی ماں کے حق میں دعائیں کیا کرو، کیونکہ اسی نے اپنے پاک لہو سے تمہیں سینچ کر بڑا کیا ہے اور تمہارے کلیجے میں اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے۔ لہذا آج ہم سب کو چاہیے کہ اس دور پر آشوب میں اپنے امام کی محبت کے ساتھ اپنے امام کے کردار پر نظر ڈالیں۔ ہمارے امام کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن ہمارے امام کا کردار ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، امام کا قول ہم سے کیا عمل مانگ رہا ہے۔ ہم اگر روزانہ اس بات پر توجہ دیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے میرے شیعوں، اے مجھ سے محبت رکھنے والوں، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا، باعث ننگوار مت بننا۔ عزیزان محترم، اگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے امام کو عزت عطا نہیں کر سکتے تو ذلت دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ کس نے حق دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اہل بیت کے دامن پہ دھبا بنے؟ کس نے حق دیا ہے؟ اگر ہم امام کو خوش نہیں کر سکتے، اگر امام کو ہم زینت بن کر اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتے تو امام کو خدا را امام کے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب امام کا چاہنے والا راستے سے گزرے تو ایسا لگے کہ سامنے والا خود کہے کہ ہاں یہ کس کا چاہنے والا جا رہا ہے، پتہ کرے کہ یہ کس کا ماننے والا جا رہا ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے تو علی کی بلندی ہوگی، علی کی سرفرازی ہوگی، علی کا نام بلند ہوگا۔ علی کا نام ویسے ہی بہت بلند ہے، ہمارے اور آپ کے بلند کرنے سے بلند نہیں ہوگا، بلکہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ازل سے ابد تک بلند ہے۔ اللہ نے اسے بلند پیدا کیا ہے، نام ہی علی ہے، نام ہی مولا کائنات ہے۔ لہذا عزیزان محترم، وہ علی کہ جو اتنی محبتیں بانٹتا رہا، اتنی محبتیں بانٹتا رہا، لیکن اس کی محبت میں سرشار افراد کو کس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ چاہنے والے جو مودت کو اختیار کر رہے تھے، ابتدا سے لے کر انتہا تک لوگوں نے ظلم و ستم کیا۔ کبھی ان کی گردن کو تلوار سے ریتا گیا، کبھی ان کے خون سے دیواریں بنائی گئیں، کبھی ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، کبھی ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، کبھی ان کو دیواروں میں چنوا دیا گیا۔ لیکن آج بھی ہم علی کے چاہنے والے زندہ و سلامت ہیں۔ اس کی ایک دلیل ہے کہ علی کا ذکر ابد سے ہے، ازل تک رہے گا۔ چاہے دنیا جتنا بھی قتل کر لے علی کے چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ قمبر ہیں بہت، میسم و تمار بہت ہیں۔ میسم کی قسم، میسم تمار بہت ہے۔ اس دور میں جی کھول کے ہو مدحت حیدر، اس دور میں حیدر کے طرف
اس دور میں حیدر کے طرفدار بہت ہیں، لہٰذا جس طریقے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ عزاداری کی جائے، امام کا غم منایا جائے، امام کو پرسہ دیا جائے، اسی انداز سے ہم ہر اعتبار سے مولا کے عزادار لگنے چاہیے، ہر اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ایک عزادار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ محرم آیا، ہم نے سیاہ لباس پہن لیا اور ہم عزاداران سید الشہداء میں شمار کر دیے گئے۔ نہیں، ہم تو شمار کر دیں گے، لیکن امام اسی کا شمار کریں گے جو واقعاً حق محرم ادا کرے، جو عزاداری کے ساتھ ساتھ وقت پہ نماز بھی پڑھے، عزاداری کے ساتھ ساتھ جلوسوں میں، نوحہ خوانی میں، مصائب میں، تمام تر ماتمداری میں حصہ لیتا رہے، اور لینے کے بعد واقعاً اپنے قلوب کو امام کی بارگاہ میں رکھ کر کہے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہماری عزاداری قبول کر لیجئے، تب امام قبول کریں گے۔ ورنہ آئے، مجلس سنی، چلے گئے۔ عزاداری قبول ہوگی تبھی کہ جب ہم واقعاً خلوص سے کریں۔ ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر کسی نے خلوص سے یہ اسٹینڈ بھی کھڑا کیا ہے، یہ اسٹینڈ میں بہت مختصر سی مثال دے رہا ہوں، اگر خلوص سے اس لائٹ کو لگایا ہے، اس موبائل کو لگایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا ذکر نشر ہو، لوگوں تک پہنچے، تو واقعاً اس کے اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، لیکن شرط ہے خلوص ہونا چاہیے۔ اب اس سے بڑی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کتنی زحمتیں کرتے ہیں، سجاوٹ ماشاءاللہ الحمدللہ خوبصورت امام بارگاہ سجایا گیا ہے، زحمتیں ہوئی ہیں، محنت ہوئی ہے، وقت لگا ہے، لیکن کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے۔ اما کائنات میں جو ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے، ہم چند گھنٹے اس کے لیے نہ نکال سکے تو ہماری زندگی پر حیف ہے۔ لہٰذا امام کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے، خلوص سے اٹھایا جائے، محبت سے اٹھایا جائے، اور محبت کہ جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت چاہیے، تو اہل بیت کی محبت کا یہی ثبوت ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آ گئے، آپ حضرات اپنے وقت کو نکال کر فرش عزا پر آ گئے۔ کس لیے؟ امام حسین کا غم منانے کے لیے۔ اور ہم اور آپ فخر نہ کریں کہ ہم غم حسین منا رہے ہیں، بلکہ اس غم حسین کے لیے مدینہ چھوڑ کر بیبیاں فرش عزا پر آتی ہیں، اور انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں فرش عزا پر غم حسین منانے کے لیے۔ ہمیں تو اور فخر ہونا چاہیے کہ ہم فرش عزا جس کو کہتے ہیں وہ فرش عزا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا وہ عظیم مقام ہے جسے عرش معلیٰ پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ فرشتے بھی اس کے لیے مقام تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کب ہم زمین پر فرش عزا پر پہنچیں، کہ جہاں پر حسین کا غم منایا جا رہا ہے، جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس اہل بیت کا تذکرہ کہ جس اہل بیت نے اس رسول کے دین کو، اس اللہ کے دین کو بچایا۔ کربلا کے میدان میں 2 محرم ہے، آج مصائب
جناب حر کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں تذکرہ 2 محرم کا کروں گا کہ جب میرا امام کربلا کی زمین پر وارد ہوا اور پہنچنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے گھوڑے سے اتر کر ایک مشت خاک کربلا کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پیشانی سے لگایا اور اس کے بعد بو کو سونگھا، اور جیسے ہی خوشبو کو سونگھا آواز دی، علی اکبر اتر جاؤ، عباس اتر جاؤ، اونو محمد اتر جاؤ، قاسم اتر جاؤ، اے لیلہ اتر جاؤ، اے زینب اتر جاؤ، اے فضہ اتر جاؤ، اس لیے کہ یہی مقتل ہے، یہیں پر ہم سب کو شہید کیا جائے گا۔ وارد کربلا ہو گئے امام حسین۔ روایت کہتی ہے کہ یہی 2 محرم کا دن تھا کہ جب فرات کے کنارے خیمے کو لگایا گیا اور اس کے بعد خیمے کو اٹھایا گیا۔ مولا عباس نے غضب کے عالم میں جب خیمے کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تو جناب زینب نے روکا، امام حسین نے روکا، رک گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے کربلا کی زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد 60,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا انہی سے جن سے خریدا تھا۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اسی 2 محرم کو جناب حر نے امام حسین کے خیمے پر آ کر آواز دی تھی اور جسارت کی تھی۔ معتبر روایت سے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ وہی حر ہیں کہ جن کے لیے امام حسین نے راستے میں مولا حسین کا کردار دیکھو عزاداروں، مولا حسین بیٹھے ہیں، مولا عباس بیٹھے ہیں، جناب علی اکبر بیٹھے ہیں۔ اچانک دور دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ جناب حر کا قافلہ ہے۔ جب قریب آیا تو امام حسین نے جو غور کر کے دیکھا کہ تمام کا تمام لشکر پیاس سے جاں بلب ہے۔ امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہو نا عزاداروں، امام حسین نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا مولا عباس سے، کہا اے عباس میں چاہتا ہوں کہ یہ پانی اٹھاؤ اور جا کر تمام لشکر والوں کو پلا دو، اس لیے کہ سب پیاسے ہیں۔ امام کا کردار ہے۔ اور جب سارے لشکر والے پی چکے تو امام نے کہا کہ مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جانور جو بے زبان ہیں وہ بھی پیاسے لگ رہے ہیں، جو پانی بچا ہے وہ جانوروں کو پلا دو۔ اے مولا، ارے اس کو پانی پلا رہے ہیں کہ جو آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ لیکن مولا کو تو اپنا کردار پیش کرنا تھا نا، مولا کو یہ بتانا تھا کہ میں کون ہوں، میں ساقی کوثر کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ میرا کردار دیکھو، دشمن کو پانی پلایا، رہوار کو پانی پلایا، اور اس کے بعد نماز ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیسے ہی قدم کو آگے بڑھایا ادھر سے حر آیا اور آنے کے بعد لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ حسین ہیں، حسین، حسین کے گھوڑے کی گردن میں جو لگام ہے اس کو پکڑ کر کہتا ہے آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ اتنا صاف ستھرا کوئی پڑھتا نہیں ہے جلدی،
میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا تمہارے غم میں تمہاری ماں بیٹھے۔ اب جملہ سن لو۔ حر سو رہا تھا مقدر کی گود میں، کروٹ جو لی تو آ گیا سرور کی گود میں، تو ابھی کروٹ لی نہیں ہے، ابھی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ حسین نے جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ اب حر کا جملہ سن لو۔ امام کے چاہنے والے ہو، سیدہ کے ماننے والے ہو۔ حر کہتا ہے مولا اگر عراق میں کوئی اور کہتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی ماں سیدہ ہے۔ مجھے عظمت سیدہ پتا ہے، مجھے وقار سیدہ پتا ہے، لہٰذا میں کچھ بول نہیں سکتا۔ اگر کوئی عراق کا اور شخص ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا۔ یہی حر کربلا پہنچاتا ہے، کربلا میں 2 محرم کو آتا ہے اور آنے کے بعد جسارت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہی حر ہے کہ جو جانتا ہے کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ اسی وجہ سے جاتا ہے 9 محرم کو۔ کہاں پر؟ خیمے کے باہر آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے، پیغام پہنچواتا ہے اور پوچھتا ہے ان کے کارندوں سے، جناب حر کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا واقعاً کل جنگ ہونی ہے؟ کیا کل واقعاً جنگ ہونی ہے؟ ادھر سے جواب آیا، ہاں کل جنگ ہوگی اور کسی کے بازو قلم کیے جائیں گے، کسی کا سینہ چھلنی کیا جائے گا، کسی کی گردن کاٹی جائے گی۔ جب حر یہ سنا اور باہر آنے کے بعد، دیکھیں میں مصائب کم پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ روایت مکمل پہنچ جائے آپ کے۔ حر باہر آئے اور باہر آنے کے بعد رونے لگے۔ حر باہر آنے کے بعد رونے لگے، کانپنے لگے۔ روایت کہتی ہے کہ اس قدر کانپ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد گزر رہا تھا اور وہ گھوڑے سے اتر کر کہتا، حر تم ہی ہو نا؟ ہم سے کوئی سوال کرتا تھا کہ تمہارے لشکر میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے، بہادر کون ہے، تو میں حر کا نام بتاتا تھا، اور تم ایسا کانپ رہے ہو۔ کیا تم 72 سے ڈر گئے؟ کیا تم 72 افراد سے ڈر کے کانپ رہے ہو؟ حر نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ جو 72 آئے ہیں وہ رسول کی آل ہے۔ میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے ادھر جنت نظر آ رہی ہے، ادھر جہنم نظر آ رہی ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب حر پسو پیش میں ہیں کہ کیا کریں، ایک طرف نار ہے تو ایک طرف نور ہے، ایک طرف جنت ہے تو ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف اندھیرا ہے تو ایک طرف اجالا ہے۔ جناب حر نے ارادہ کر لیا کہ مجھے جنت کی طرف جانا ہے، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اپنے لال کو بلایا، کہا اے میرے لال میں حسین کی جانب جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس جناب حر سے ان کا لڑکا کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے، بابا آپ کیوں ادھر جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ اس بیٹے نے کہا، بابا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، جنت میں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بیٹا آ جاؤ،
بھائی بھی آ گیا، غلام بھی آ گیا، حسین کی طرف کاروان روانہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی کاروان چلا چھوٹا سا، برابر میں پہنچ کر جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، مصائب کا آخری جملہ ہے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اس لیے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میرے آقا کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بڑی جسارتیں کی ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لہٰذا آنکھوں پہ پٹی باندھو، ہاتھوں کو باندھو۔ اب جیسے ہی چلا کارواں، ادھر حر نے کہا، بیٹا جیسے ہی میرا آقا نظر آئے بس مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی قریب پہنچے، بیٹے نے کہا، بابا آقا آ گئے۔ ارے حر نے گھوڑے سے گرایا، گرانے کے بعد کہے، میرے آقا مجھے معاف کرنا۔ حسین کے چاہنے والے ہو، یہاں سے جملہ سنو، قیامت کا جملہ ہے۔ امام نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والے حر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے حر میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ اے حر مجھے معاف کرنا، تم ایسے وقت آئے ہو کہ میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ حر نے کہا، مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے۔ جناب حر آ گئے، اور آنے کے بعد جناب حر نے کہا، بیٹے پہلے تم چلے جاؤ حسین پر قربان ہونے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے باپ کے جنازے کو دیکھو۔ بیٹا چلا گیا اور بیٹے نے جنگ کی، دشمنوں کو فنار کیا، اور کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ پیچھے سے گرز لگا ہے جناب حر کے بیٹے پر، تو جناب حر کا بیٹا زین سے زمین پایا اور ایک جملہ کہا، بابا میری مدد کو آئیے۔ بوڑھا باپ قدموں کو آگے بڑھایا، اور جناب حر جیسے ہی پہنچے عجیب منظر دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے۔ جناب حر کا بیٹا حسین کے زانوں پر ہے۔ مولا آپ کیوں زحمت کی؟ مولا آپ کیوں آ گئے؟ مولا آپ کو اتنی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حر تم باپ ہو، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، جوان لال کا جنازہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے، اب آخری جملہ ہے مصائب کا، ذرا سا دیکھیے، اور اگر اب بھی گریہ نہ آئے تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور بلند کرنے کے بعد کو پروردگارا ہماری آنکھوں سے وہ کون سی خطا ہوئی جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نہیں برآمد ہوتے۔ ہمارا جملہ سن لیں، آنسو آئے گا۔ حسین نے جنازے کو اٹھایا، میری طرف دیکھیے، جنازے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آگے بڑھنے لگے۔ اور آگے آیا، مولا مولا میرے لال کو مجھے دے دیجئے، میرے لال کو مجھے دے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے لال کو لینا چاہتا ہوں۔ اور آپ بزرگی کے عالم میں ایک بڑا عجیب جملہ کہہ دیا، بڑا تڑپ جانے والا جملہ کہہ دیا، آقا کے ہاتھوں میں غلام کا جنازہ، آقا کے ہاتھوں میں غلام کا جنازہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، مولا مجھے دے دیجئے۔
حسین نے ایک جملہ کہا، اے حر میں اس جنازے کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بوڑھا باپ جوان فرزند کے جنازے کو نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے کربلا 10 محرم علی اکبر کا جنازہ، اے یکو تنہا، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ مجھ سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ آپ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔